اسلامی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اسلامک نیٹ اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص کسی کام سے شہر سے باہر گیا۔ اس کی ایک بیوی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو اس کی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا۔ اس کا بھائی روزانہ آتا اور ضروریات کی اشیاء فراہم کرتا۔ ایک دن دیور کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے عورت کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ جب شوہر گھر آیا تو اس کے بھائی نے عورت پر الزام لگایا کہ اس نے مجھے غلط بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ شوہر کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے پوچھے۔ اس نے رات کو تلوار نکالی اور بیوی پر وار کر دیے اور وہاں سے چلا گیا، مگر عورت میں کچھ جان باقی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک راہب کی گرجے کے پاس پہنچی۔ راہب نے اپنے غلام کے ساتھ مل کر اسے اٹھایا اور علاج کیا تو عورت تندرست ہو گئی۔ راہب کا ایک بچہ تھا جس کی ماں مر چکی تھی۔ راہب نے عورت سے کہا، اگر تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ اور یہاں رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو۔ عورت نے رکنے کا فیصلہ کیا اور اسی طرح راہب کے بیٹے کی پرورش کرنے لگی۔ ایک دن اس عورت پر راہب کے غلام کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے عورت سے کہا، اگر تو میری بات نہیں مانے گی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عورت نے کہا، جو مرضی کر لو، میں تمہاری بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ جب رات ہوئی تو غلام نے راہب کے بچے کو قتل کر دیا اور راہب کے پاس جا کر بولا کہ اس خبیث عورت نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ راہب گھر آیا تو بیٹے کو خون میں لت پت پایا۔ عورت سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ عورت نے پورا واقعہ بیان کیا۔ راہب نے کہا، مجھے تیرے معاملے میں شک ہو گیا ہے، اب تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ 50,000 دینار لو اور جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور ایک بستی میں آ کر رکی۔ وہاں ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ اس عورت نے 50,000 دینار دے کر اس شخص کو بچا لیا۔ اس شخص نے عورت سے کہا کہ تم نے مجھے بچایا ہے، اب میں پوری زندگی تیری خدمت کروں گا۔ اسی طرح وہ دونوں وہاں سے نکل کر سمندر کے کنارے آ گئے۔ لوگ کشتیوں پر سوار ہو رہے تھے، یہ دونوں بھی سوار ہو گئے۔ وہ عورت خوبصورت بھی تھی۔ جب کشتی والوں نے اس ساتھ دیکھا تو آدمی سے پوچھا، یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس آدمی نے کہا، میری غلام ہے۔ پوچھنے والے کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ بیچے گا؟ اس آدمی نے کہا، اگر عورت کو پتہ لگ گیا تو اس کو دکھ ہوگا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ کشتی والے آدمی نے کہا، چپ چاپ اسے بیچ کر نکل جا، اسے نہیں پتہ چلے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب کچھ سفر طے ہو گیا تو خریدنے والے نے عورت سے کہا کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے۔ وہ عورت بولی، اللہ سے ڈر، میں تو آزاد عورت ہوں۔ لیکن آدمی نہ مانا اور اتنے میں دوسرے کشتی والے بھی آ گئے اور انہوں نے بھی عورت سے کہا، وہ شخص تجھے فروخت کر گیا ہے۔ مسافر نے کہا خریدنے والے سے کہ اٹھو اور اس عورت کی عزت خراب کرو ورنہ یہ نہیں مانے گی۔ وہ شخص بری نیت سے عورت کی طرف بڑھا تو اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ اچانک کشتی الٹ گئی، اس عورت کے سوا کوئی نہ بچ سکا۔ ساحل پر ایک بادشاہ نے اسے بچا لیا اور اس عورت کو شادی کا پیغام دیا۔ عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میری شادی ہو چکی ہے، اس لیے میرے لیے شادی جائز نہیں۔ بادشاہ نے اسے عزت سے رکھا اور امور مملکت کے مشورے بھی عورت سے لیتا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنی عوام کو جمع کیا اور پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیسا تھا؟ لوگوں نے کہا، رحم دل باپ کی طرح۔ اس نے پوچھا، میرے فیصلے کیسے تھے؟ لوگوں نے کہا، نہایت سمجھداری اور دانشمندی والے۔ بادشاہ نے کہا، میرے سارے فیصلے اس عورت کے مشورے سے تھے، اس لیے آج سے یہ حکمران ہوگی۔ لوگوں نے اسے منظور کیا اور وہ ملکہ بن گئی۔ عورت نے تمام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا تاکہ لوگ بیعت کر لیں۔ لوگ جمع ہوئے اور وہ دیکھتی رہی، لوگ بیعت کرتے اور گزر جاتے۔ اس کے سامنے اس کا شوہر اور دیور گزرے۔ اس نے حکم دیا، ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کرے۔
پھر پھانسی سے بچنے والا شخص اور راہب اور اس کا غلام گزرے۔ اس نے انہیں بھی علیحدہ کھڑا کر دیا۔ جب سب چلے گئے تو عورت نے ان تمام لوگوں کو بلایا اور اپنے شوہر سے بولی، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ شوہر نے کہا، صرف اتنا کہ آپ ہماری ملکہ ہیں۔ عورت نے کہا، میں فلاں تیری بیوی ہوں، تیرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا اور جب سے تجھ سے جدا ہوئی ہوں میرے قریب کوئی مرد نہیں آیا۔ اس کے بعد راہب کو بلایا اور کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، اور غلام اور اس کے بچے کے قتل کا واقعہ بتایا۔ پھر دیور غلام پھانسی سے بچنے والے شخص کو بلوا کر پھانسی پر چڑھائے جانے کا حکم دیا۔